بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ ایسے معاملات پہ باتیں کرنے آیا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے نئے ہوں گے لیکن بڑے اہم ہیں، اور ہم چونکہ ان کو کوئی اہمیت نہیں نہ دیتے تو اس لیے اس کی قیمت ہم آج ادا بھی کر رہے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ناظرین کرام، اصولی طور پہ تو مجھے اگر میں یوٹیوب چینل ہی چلا رہا ہوں تو کوئی چسکا مسکا، مثلاً آج کل تو یہ سینٹ کا انتخابات کا چل رہا ہے، جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، اب وہ ان کے سکینڈل نکال رہے ہیں، خواتین کی باتیں، مردوں کی باتیں، وہ وہاں چھپا ہے، وہ وہاں چھپا ہے، بنڈل نوٹوں کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو کتا خانہ ہے، اس میں کب تک آخر ہم لوگ پڑے رہیں گے؟ ہمیں اب بڑے ہو جانا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے، اس معاملات پہ فکر کرنا چاہیے۔ اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے اگر ہم آج بھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ دیکھیں نا، 73 سال ہو گیا ملک بنے ہوئے، ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ نوجوان بے اعتماد ہو چکے ہیں، ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس ملک سے۔ کسی قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنی لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ جائے، پھر دشمن اس کو جدھر چاہے لگا لے۔ اور ہو رہا ہے نا، یہ دیکھیں، لگے ہوئے ہیں نا۔ کسی آپ پاکستانی نوجوان سے پوچھ لیں، میں کہتا ہوں بہت محنتی ہارڈ ورکر، عام بچوں کی بات نہیں میں کرتا، جو ہماری اسپیشل کلاس ہے، جو پاکستان میں 5% بچے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، وہ دیگر ممالک میں جانے پر پاکستان سے دیگر ممالک میں جانے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہاں کو مستقبل نہیں، یہاں کیریئر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ناظرین کرام ہماری ماضی کی ناقص ترین پالیسیاں۔ یہ پاور پالیٹکس جو ہے، جس کو پارلیمانی سیاست کا مہذب نام دیا جاتا ہے، یہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے علاقے میں 10 بندے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں، 2 تو جو مطلب روایتی جو پارٹیاں ان کے ہوں گے، ان 10 میں سے ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا جو بہت پڑھا لکھا، بڑا لائق ہوگا، اور جو جذبہ بھی رکھتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ مسائل کیا ہیں، حقیقت میں انہیں حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ اسے ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نہ وہ تھانے میں آپ کا کام کرا سکتا ہے، نہ اسکول میں آپ کا بچہ داخل کرا سکتا ہے، وہ تو ڈاکٹر سے ٹائم لے کے آپ کا بچہ نہیں اسے دکھا سکتا۔ اور جو دوسرے ہیں وہ کسی پلاٹ پہ ناجائز قبضہ بھی آپ کا کرا سکتے ہیں، آپ کو ان کا حصہ دے دیں، 50-50 کر لیں، جتنے مرضی۔ اب ڈاکہ ماریں ان سے 50-50 کر لیں۔ کوئی کرپشن، جھوٹ، ریاکاری، منافقت، بیان بازیاں، جعلی شخصیات، 2 نمبر شخصیات، یہ ہے اس کا آؤٹ پٹ۔ یہ جو یہ پارلیمانی نظام کے جو الیکشنز ہیں، ان کا ذات برادری، جھگڑے، لڑائیاں، بدماشیاں، گالی گلوچ، ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں پہ گندے غلیظ الزامات لگانا، یہ ہے ہماری پارلیمانی سیاست کا شاخسانہ۔ ناظرین کرام، پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار جو ہے 285 ارب ڈالر ہے، انڈیا کی اس سے 9 گنا زیادہ 2600 ارب ڈالر ہے۔ یہ فرق اگر اسی طرح برقرار رہا تو ہم ان قریب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس سے نیچے کا کوئی لفظ نہیں میرے پاس کہنے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک کا چھوٹا بڑا ہونا بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہے صنعتی ترقی جو ناگزیر تھی، ہم نے ادھر توجہ ہی نہیں دی۔ مجھے آپ بتائیں، کبھی آپ بلوچستان گئے، کوئٹہ گئے ہیں؟ میں سب سے پہلے غالباً 81 یا 2 میں کوئٹہ گیا تھا، اور آخر میں آج سے 3 یا 4 سال پہلے گیا تھا۔ آپ میری بات کا یقین کریں گے،
کوئٹہ کا جو ایئرپورٹ میں نے 81 میں دیکھا تھا آج بھی وہی ہے. تھوڑی سی کوئی تبدیلی ہو گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں وہی ہے. کیوں؟ پاکستان کا سب سے بڑا یار صوبہ ہے. آپ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں بلوچ نوجوانوں پہ کہ جو تمہارے یہ سردار کہہ رہے ہیں سچ ہے، ہم ہمارا استحصال کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئٹہ شہر میں، چھوڑیں باقی بلوچستان کو، کتنی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، کتنے کارخانے لگے ہیں. یہاں سے ہمارا جو سرمایہ کار ہے پنجاب کا، جب وہ ڈنڈا نواز شریف کے دور میں پھرا اور بیڑا گرک ہوا معیشت کا، تو وہ یہ کارخانے اکھاڑ کے موزمبیق میں لے گئے تھے، بنگلہ دیش میں لے گئے تھے. بلوچستان میں کسی نے نہیں لگایا. کیوں؟ انوائرمنٹ نہیں ہے وہاں ایسی. کون پاگل ہے؟ اور نہ کوئی غیر ملکی لگائے گا. بھئی ان کو سیکورٹی چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو بجلی چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے جو آپ کے پاس ہے نہیں. لیکن لاہور میں کیوں لگاتے ہیں؟ کراچی میں جتنی بدماشی، گنڈا گردی، حرام کاری اور دگڑ چودی یہ رہی ہے نا پچھلے 20 سالوں میں، ایم کو ایم کے دور میں، اتنی میرا خیال پاکستان کے کسی شہر میں نہیں رہی. وہاں بھی تو انڈسٹری لگتی تھی، وہاں بھی سب سے بڑا صنعتی شہر وہی ہے پاکستان کا، سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر وہی ہے پاکستان کا. ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو کوئٹہ سے دور رکھا؟ یہ ہیں وہ سازش. اس لیے وہ کہتے ہیں نا یہ جو پنجابی شاونزم، پنجابیوں نے ہمیں کھا لیا، یہ ہے تو پروپیگنڈا، لیکن وہ جواز ہی ایسے پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، سندھ میں کراچی حیدرآباد کو نکال کے باقی شہروں کا مجھے تو پتہ نہیں، کہ چھوٹی موٹی لوکل انڈسٹری ہو تو ہوگی. لاہور میں پنجاب میں ضرور لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا یا 2-4 ایسے اور شہروں میں ہوگی چھوٹی موٹی انڈسٹری. پشاور میں ہوگی اور تو نوشہرہ میں ہوگا کوئی کارخانہ. باقی نہیں مجھے لگتا کہ کوئی بڑے ہوں یا کچھ. اصولی طور پہ ہمیں یا اپنی زراعت اور صنعت دونوں چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تھی. ہم تو زرعی ملک تھے، زراعت کا تو ہم نے بیڑا گرک یہ کر کے رکھ دیا کہ جو مرضی بھونکتے رہیں. ابھی آپ بات کریں نا، یہ آ جائیں گے سارے اکٹھے ہو کے، یہ لیل پور یونیورسٹی والے نیجنیا سے دینے ہیں سارا کچھ کرنے ہیں. ان کے پاس بیج نہیں ہے. یہ کسان بیج امپورٹ کرتے ہیں، کھادیں امپورٹ کرتے ہیں، یہ زرعی ادویات امپورٹ کرتے ہیں. کیا ہمارا زرعی انجینئر نے کدو میں تیر چلایا ہے؟ کتنی پیداوار بڑھا لی اس نے ایک کلے کی. 1-2 انہوں نے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ زرعی کالج میں فارم 1-2 بنائے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے. بھئی وہ تو آپ نے انوائرمنٹ ایسی بنائی ہے، وہاں پہ سرکاری پیسہ ہے، چاہے 1 من کی 20 من اگوا لو. لیکن للیانی میں، کاموں کی میں، دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کیوں یہ کیا فصل ہو رہی ہے؟ ناظرین کرام، سیدھی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک سازش کے تحت ہم نے اپنی پرائرٹیز ہی غلط بنائی ہیں. ہمارے پاس ایسے مینیجر ہی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا؟ انڈسٹری کیا لگائی ہے؟ پرائیویٹ کالجوں کی انڈسٹری لگائی ہے. پہلے سرکاری اسکول ہوتے تھے نا، پرائمری اسکول، پھر میڈل والے، میٹرک والے ہوتے تھے. سرکاری کالج ہوتے تھے، یہ ایم یو کالج، یہ لاہور کالج، یہ سب سرکاری کالج تھے. اسلامیہ کالج، یہ فلانا ٹیم کا، یہ مائنر سے فیس لے کے بچے کو پڑھا دیتے تھے، گریجویٹ بن جاتا تھا بچہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب کالج میں ایک سیشن کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ اول تو وہ فارغ ہونے والے بچے کو نوکری نہیں ملتی. مل جائے تو میں کہتا ہوں جو اس نے 4 سال وہاں گریجویشن کے لیے فیس دی ہے، وہ اپنی تنخواہ جو لے رہا ہے نا، جہاں سے لے رہا ہے تنخواہ، وہ 20 سال میں اپنا وہ خرچہ نہیں پورا کر سکتا جو اس نے ماں باپ کا تنخواہ اس کا فیسوں کا کروایا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حکومت کا اس میں پتہ نہیں کیا فائدہ ہے. حکومت کا فائدہ صرف کمیشن کا ہے. مرضی کی کتابیں وہ بناتے ہیں، مرضی کے بستے بناتے ہیں، مرضی کی کاپیاں بناتے ہیں. بدماشی ہے، جتنی مرضی فیس رکھ لیں، جو مرضی کر لیں. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ اب بچوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ یار پنجاب کالج یا فلانا کالج، یا میں نے ایسے کا نام لے لیا، ایسے درجنوں کالج ہیں. ان کو آپ اپنا
زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں، تو آگے نوکری نہیں ملتی، سٹیٹس کو ہے۔ پنجاب کالج کا جو ہوتا ہے فلانا، اس کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں مخلوط شو بھی ہوتے ہیں، گانے بجانے کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کھوتی اسکولوں میں کالجوں میں کہاں ایسے کام ہوتے ہیں؟ انڈسٹری بن گئی۔ مجھے آپ بتائیں، یہ انڈسٹری ہر سال کو 50,000 کے قریب گریجویٹ دے رہی ہے آپ کو۔ ان 50,000 گریجویٹوں کو کیا کرو گے؟ ملک میں سوائے بدماشی کے، ہیرا پھیری کے، چوری چکاری کے، 2 نمبری کے کیا کرو گے مجھے بتاؤ۔ اب ایک اور نیا کام شروع کر دیا ہے کہ مطلب یہ کہ صنعت کی طرف، زراعت کی طرف نہ یہ لوگ جائیں۔ اب یہ ای بزنس کا یہودی فراڈ، دجالی فراڈ شروع ہوا ہے۔ یہ گرو بنے ہوئے ہیں ای بزنس کے فراڈیے، جو ان کے المناٹی ہیں، یہ ان کو پیسے ویسے ملتے ہیں، مفت ہوائی جہازوں کی ٹکٹیں ملتی ہیں، موج میلہ لگا ہوا ہے، ہر دوسرے ہفتے یہ امریکہ کی سیریں کر رہے ہوتے ہیں، یو کے کی سیریں کر رہے ہوتے ہیں، مزے بنی ہوئی ہیں، اور اوپر سے رکھا ہوا ہے جناب یہ بڑا، یہ بچوں کو روزگار دلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ خواہ کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے کیا کر لے گا بچہ؟ کتنے کارخانے لگا دیے اس ای بزنس نے۔ یہ جو بچے فورسٹ کا کام کر رہے ہیں بیٹھ کے مشینوں پہ، یہ گھروں پہ کمپیوٹر پہ، یہ جواری بن رہے ہیں، اب جواریے پیدا کر رہے ہیں، اب محتاج کر رہے ہیں قوم کو۔ آپ اس ملک میں انجینئرنگ کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ لمبی باتیں ہیں، میں نے تو مختصر آپ سے بات کی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہاں کوئی انقلابی پروگرام نہیں آئے گا، ہماری پرائورٹی چینج نہیں ہوں گی۔ دنیا میں بڑی اچھی بات ہے یہ بزنس، دنیا میں فارکس بہت اچھی بات ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، اور ترقی پذیر بھی بڑے گھٹیا درجے کے ترقی پذیر ہیں۔ ایسے فراڈ بنایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ترقی کی 1% بھی نہیں، تنزلی پذیر ہیں۔ یہ تھوڑے دن ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے کس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانی بلو دی پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب والا، آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نیچر کو نہیں۔ نیچر سے پنگا نہ لیں، قدرت سے پنگا نہ لیں، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اپنی پرائورٹی چینج کر لو، اپنا سسٹم بدلو۔ کہتے ہیں نہیں جی سسٹم کا قصور نہیں ہوتا لوگوں کا، بس سسٹم کو بھی قصور ہوتا ہے۔ آپ پارلیمانی نظام میں چاہے فرشتے لے آئیں سارے، تب بھی انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور کیا کریں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کی ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔